دیکھیے الحمدللہ ہم نے فجر کی نماز کا اہم فریضہ جماعت کے ساتھ جو ادا کر چکا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو روزانہ جس طرح ہم نے آج کل اس تعداد کے اندر فجر کی نماز ادا کی، اسی طرح دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو روزانہ اس فجر کی نماز اور دیگر نمازوں کی جو تو پابندی کرنے کا اہتمام فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نے اسی طرح اگر فجر کی نماز کا جو اہتمام کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی حالات جو تو ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور جو وبائی بیماری جو پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی ختم فرمائے گا. اس لیے کہ انسان کے بس میں ہے کہ انسان جو تو کر سکتا ہے. دیکھیے الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر جو 3 بجے اٹھ کر جو تہجد کی پابندی کی، 3:30 بجے اٹھ کر 4 بجے اٹھ کر جو تو ہم نے سحری کا اہتمام کیا. اللہ کے فضل سے ایک مہینے کے اندر جو تو اللہ تعالیٰ نے پورے مکمل جو تو روزے ہمارے 30 روزے مکمل کیا. اور جو تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے روزے سے لے کر جو تو آج تک تہجد کی پابندی کی. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح جو تو مرتے دم تک تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو تو دعا ہوں گی اور دعا کے بعد میں تھوڑی دیر جو تو نماز کا وقت مکروہ وقت ختم ہونے تک بات ہوں گی. جیسا ہی مکروہ وقت ختم ہوگا اس کی فوری بعد نماز کا جو تو طریقہ بتایا جائے گا اور اس کی فوری جو تو جماعت کھڑے ہو جائے گی. اللهم صل على سيدنا وسيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نماز تک یہ رہو، نماز جب کھڑے ہوئے جب جانا رہو نا. قرآن کیوں نیچے نیچے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے. عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینے کو عافیت کے ساتھ گزار دیا. جن جن لوگوں نے اس میں نمازوں کی، روزوں کی، تلاوت کی، تسبیح کی، ذکر کی، اذکار کی، صدقات کی، خیرات کی، زکوٰۃ کی، جو جو نیتیں کیے تھے اللہ نے ان کو پوری نیتوں کے اعتبار سے عمل کی توفیق دے دی. جب بندہ عمل کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ ضرور توفیق دیتے ہیں. جب بندے کی نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ توفیقوں کو چھین لیتے ہیں. ہدایت والے ہم پہلے سے ہیں، خاندانی مسلمان اللہ نے بنایا. ہم بھی مسلمان، ہمارے باپ دادا بھی، اور ہماری آنے والی نسل قیامت تک انشاءاللہ سب کلمے پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اعمال کی توفیق کا مل جانا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ عمل کرنے کی نیت نہ کر لے. تو ہم سب مل کے اس بات کی نیتیں کریں
کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ نے، میں نے، ہم سبوں نے مل کر الحمدللہ جو نمازوں کی پابندی اور اہتمام کیے ہیں، جو قرآنوں کے پڑھنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیے ہے، وہ تسبیح، تلاوت، ذکر اور دین کی محنت کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم موت تک باقی رہیں گے. بولو انشاءاللہ. کوئی مشکل ہے؟ ہم جب تک اسلام پہ باقی رہیں گے، دین پہ باقی رہیں گے، نماز پہ باقی رہیں گے، قرآن پہ باقی رہیں گے، اسلام پہ باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، رنج مت کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرط ہے کہ تم مومن ہو. یہ مومن کی صفات ہے کہ جب اللہ کے حکم کی بات آ جاتی ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ سب چھوڑ کر اپنے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ میرا یہ سوال ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہ برا لگ رہا ہوگا کہ ایک مہینے سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں ہم تو بہت برا لگ رہا، اور اب عبادت ہوگی تو بہت برا لگ رہا ہے. ایسا کس کو؟ سب کو خوشی ہو رہی ماشاءاللہ. خود میں آ رہا، میری بھی خوشی مجھے ہو رہی ہے، میرے ساتھ میرے ایمان والے بھائی آ رہے ہیں نمازوں کو، یہ بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. ماں بہنیں گھروں میں نمازوں کا اہتمام کر رہی، تلاوت کا اہتمام کر رہی، یہ بھی بہت بڑی خوشی. مطلب ہے کہ سب کو خوشی ہو رہی ہے. تو ہماری خوشی کیا عارضی ہے کہ چلو ایک مہینے کی خوشی ہر 11 مہینے کا غم ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری خوشیاں تا قیامت تک، تا ہماری جو تو آخری حیات کے آخری سانس تک باقی رہے انشاءاللہ. جب یہ نیت کریں گے تو اللہ توفیق دیں گے. دوست اللہ بڑے غیور ہے، بے مانگے دنیا بے حساب دے دیں گے. کیا لگتا لے لے، خزانوں کے مالک بنا دیں گے. کیسے کیسے کو اللہ حکومت پہ بٹھا دے رہا. تو کیا ایمان والے کی وہ حیثیت نہیں ہے؟ اس کی حیثیت تو وہ ہے کہ کائنات کا نظام اس کے لیے چل رہا ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ دریا، یہ سمندر اور یہ جھاڑ اور یہ پہاڑ اور یہ مخلوق اور یہ شجر، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ یہ صرف تمہارے لیے ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، صرف اس کے لیے ہے. کائنات کو جو اللہ نے بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے. ایک جو کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا، میں کائنات کی کسی چیز کو نہیں بناتا. جب کائنات نہیں بنتی تو تم ہم یہاں رہتے گے. کس کے لیے بنی ہے کائنات؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی. تو ظاہر بات ہے کہ ایک گھر میں ہماری شادی ہوتی ہے، منڈپ لگتا ہے، شامیانہ لگتا ہے، ڈیکوریشن ہوتا ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، بہترین کھانوں کا نظم ہوتا ہے، لوگوں کی آوک جاوک ہوتی ہے. کب تک وہ منڈپ؟ کب تک وہ خوشیاں؟ کب تک؟ دلہن چلے گئی تو منڈپ والا کے منڈپ پہلے وہیں سے اس کا ادھر ابھی جاری بھی نہیں تو ادھر سے کھلنا شروع ہو جاتا. تو ایک دلہن کے لیے جو سجایا گیا ڈیکوریشن وہ جب تک ہے، جب تک رہتا ہے. وہ چلے گی تو جو تو سارا ڈیکوریشن ختم کر دیا جاتا ہے. تو جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے آپ پردہ کر کے چلے گئے، تو یہ دنیا اسی دن قیامت آ جانا چاہیے تھا. یہاں تک کیوں آئی؟ یہ کس کے لیے آئی؟ جس کے لیے کائنات بنی تھی. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کائنات کیوں باقی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود کائنات، کائنات کا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یہ بقائے کائنات ہے. جس شخص نے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس زمین پر وہ زندہ ہے. اور ایک بار بھی اگر وہ اللہ کا نام اللہ 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 کہتا ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ نظام جو چل رہا ہے یہ چلتے رہے گا. لیکن جس دن یہ اس نے اللہ کا نام لینے والے نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، اسی دن اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو لپیٹ کے رکھ دے گا، یہ دنیا کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو سوچو کہ کائنات جس کے لیے باقی ہے وہ ایمان والا کیا معمولی ہے؟ اس کا کیا مقام نہیں ہے؟ بہت بڑا مقام ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے بڑا مقام دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے. نہ کسی وزیر اعلیٰ کا ہے، نہ کسی وزیر اعظم کا ہے، نہ صدر کا ہے، نہ بادشاہ کا ہے، نہ شہنشاہ کا. دنیا میں کسی کا مقام نہیں ہے. وہ مقام جو تمہارا اللہ نے دیا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، وہ مقام ہمارا سب سے بڑا مقام ہے جس کے لیے کائنات آج تک ٹکی ہوئی ہے. اللہ کرے ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں کہ ہم دنیا میں کیوں ہے، کس کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، کیا کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا تھا، اور ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں. صبح کا بھولا کر شام کو گھر لوٹ کے آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. آ گیا گھر میں ہو تو اب بھولا نہیں رہے.
انسان ہے، انسان کے معنی انسان نسیان سے بنا ہوا ہے. انسان کے معنی کیا ہے؟ نسیان. اور نسیان کے معنی بھول، غلطی ہے. اور غلطی ہو جانا یہ برا نہیں ہے. آپ سے بھی ہو سکتی، مجھ سے بھی ہو سکتی، سب سے اللہ نے غلطی کرا کے بتا دیا. غلطی ہو جانا برا نہیں ہے، غلطی پہ اڑے رہنا یہ برا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی. دونوں کی تاریخ اللہ نے بتا دیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ، اس درخت کے قریب مت جانا. ساری نعمتیں جنت کی تمہارے لیے ہے، کھانے کی، پینے کی، گھومنے کی، ساری سب کچھ تمہارے لیے ہے. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ، وہ درخت کے قریب مت جانا. حکم کس کا تھا بھائی؟ اللہ نے حکم کیا. مالک حکم دے رہا، بات ختم ہو گئی. تو اس درخت کے قریب مت جانا. تو گئے تھے کیا؟ لیکن ہو جاتا، تشکیل کر ہی لیتے لوگ. ہمارے اماں حضرت حوا علیہ السلام نے کیا بولے؟ دیکھو وہ درخت ہے، اس میں گندم کا پھل ہے. شیطان نے تشکیل کرا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ اگر وہ کھا لیں گے تو ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی عمر رہیں گی قائم، اور ہم ہمیشہ جنت میں سے نکالے نہیں جائیں گے. جب بندہ حکم توڑتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جلال میں آ جاتے ہیں. اللہ کو اپنا حکم توڑنا پسند نہیں ہے، ایک ماں باپ کو پسند نہیں ہے، ایک جو تو اپنا سیٹ اور جو تو اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کو پسند نہیں ہے، ایک بچہ بھی اپنی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ کیسے کرے؟ لیکن گئے اور اٹھا کے اس کو دیکھے، وہ جو دانہ تھا اس کو ایسا دبا کے دیکھے تو اس میں جو تو ناخن چبھا تو اس پہ نشان، گھیو کے دانے پہ جو نشان رہتا نا وہ اس کا نشان. اور خالی اناج تھا. کھانے کے بعد کیا ہوا؟ انسان جب کھائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب کھائے گا تو اس کے لیے نظام بھی بنا ہوا ہے. وہ چیز ایسا ہوا، اللہ نے جو تو کہا کہ ہم نے منع کرے تھے نا، اب اس کی پاداش میں، اس کی غلطی کی سزا کی وجہ سے اب تم جنت سے نکالے جا رہے ہو. اور ان کو جو تو دنیا میں پھر اتارا گیا. آدم علیہ السلام کو اتارے، سری لنکا میں گرے، اور حوا علیہ السلام جو تھے وہ جو تو عرفات کے میدان، وہ ادھر کے علاقوں کے اندر، اور دونوں جو تو دنیا کے اندر آئے. نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی بلڈنگیں تھی، نہ کوئی مکانات تھے، نہ کچھ بھی نہیں، ویران جنگل. اور رو رہے اتنی بڑی جنت سے آنے والا ہنسیں گا کہ دنیا میں ہے بس جل خانہ یہ دنیا. رو رہے گھومتے اکیلے، یہ ادھر وہ ادھر، گھومتے رہے. اور پھر عرفات کے میدان میں اللہ نے دونوں کو ملایا. اسی لیے اس میدان کا نام عرفات. عرفات کہتے ہیں معرفت کو، معرفت کے معنی ایک دوسرے کو پہچاننا. پھر وہاں جا کے ملے، پھر اللہ سے معافی مانگے. اللہ روئے، اتنا روئے اللہ، وہ حکم ٹوٹ گیا جس سے تم نے منع کیا تھا، وہ حکم ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کی وجہ سے اتنا روئے مجھے معاف کر دے. اور ایک دعا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. 40 سال تک روتے رہے. اتنا روئے ہیں کہ ساری انسانیت کا رونا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ان کا اکیلا کا اگر رونے کے آنسو کو پلڑے میں رکھ دیا جائے تب یہ ان کے آنسو بڑھ جائیں گے. کس کا حکم ٹوٹا تھا؟ ایک حکم ٹوٹ گیا تو اتنا رو رہے. ہم سے کتنے حکم ٹوٹ جاتے رات اور دن میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے. نبی تھے تو نبی دنیا میں ظالم ہوتے کہ نعوذ باللہ، نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا. نبی کس پہ ظلم کریں گے؟ تو کہنے لگے انفسنا، کہ اللہ میں نے میری جان پہ ظلم کیا. اور ظلم کس کو بولتے ہیں؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کے مقام سے اس کو ہٹا دینا، اس کا وہ مقام اسے نہ دینا جس کا وہ مقام کا حقدار تھا. اسے ظلم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، میں نے ظلم کیا ہے. تو کیا ظلم ہوا تھا؟ کس کو مارے تھے؟ کس کے ساتھ ظلم ہوا تھا؟ کہنے کہ انفسنا، اپنی جان پہ ظلم کرے. اور کیا ظلم تھا؟ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن چلے گئے اور کھا لیے. یہ حکم ٹوٹ گیا. معلوم پڑا کہ حکم کا ٹوٹ جانا ہی ظلم ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا فرمایا؟ سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی کی اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. جس نے اذان کی آواز کان میں سن لیا یا اس کو معلوم ہوگا کہ نماز کا وقت ہے اور وہ نماز کو نہیں گیا، تو فرمایا وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، اور اس نے جو تو کیا ہے وہ منافق ہے جس نے جو تو کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو توڑا. انفسنا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. ظلم دو طرح کا ہوتا ہے دوست. کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا. ایک ظلم وہ جو طاقت سے، عہدے سے، اور بھی جو اللہ نے اس کو چیز دیا ہے مال اور زر کی وجہ سے اور اپنے عہدے کی وجہ سے اپنے رتبے کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ایک وہ ظلم ہے. اور ایک ظلم تو وہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو بولتا ہے مجھے پیسے چاہیے، 10 روپے ہونا یا کھلونا مجھے چاہیے، اب بھی ہونا، نہیں ملیں گے، اپنے ہاتھ سے بلیٹ لے کے اپنے ہاتھ سے مار رہا، یہاں مار رہا، وہاں مار رہا، کتاب بھی کرنے کو اپنے آپ کو منڈا پٹک رہا، سرا پٹک رہا، ہاتھا پٹک رہا. یہ کیا ہوا؟
ظلم ارے کائی کو اتنا ظلم کر رہا ہے، میں دلا دوں گی نا تو ابھی نہیں ہے نا. یہ بھی ایک ظلم ہے. ایک ظلم وہ جو اپنے آپ پر کرے یا اپنے عہدے کی بنیاد پر لوگوں پہ کرے وہ ظلم ہے، اور ایک ظلم ہوا ہے جو اللہ کے اوامر کو توڑ ڈالنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو کیا بولے آدم علیہ السلام؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا، ہماری جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کریں گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کریں گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم بہت خسارے میں ہو جائیں گے، ہم بہت گھاٹے میں ہو جائیں گے. معلوم پڑا کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا ہے. جس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، چاہے وہ نماز والا ہو، روزے والا ہو، زکوٰۃ والا ہو، حج والا ہو، ماں باپ کی اطاعت والا ہو، چاہے وہ پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک والا ہو، جس حکم کو اس نے توڑ دیا اور توڑنے کے بعد وہ سوچ رہا کہ میں خوشی سے رہوں گا، اس کی زندگی میں خوشیاں کبھی نہیں آئیں گی. جس نے حکم کو توڑ ڈالا، حکم کا توڑ دینا تمام خوشیوں سے محرومی کا سبب. اگر تو ہم کو معاف نہیں کر دے گا ہم خسارے والے ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ نے معاف کر دیا، ان کی معافی قبول ہو گئی. اب ایک غلطی شیطان سے ہوئی. شیطان سے کیا کہا؟ شیطان سے کہا ہے کہ یہ آدم کا میں نے پتلا تیار کیا، یہ ابھی بے جان ہے. تمام فرشتوں سے کہا جب میں اس میں روح پھونکوں گا سب مل کے تم سجدہ کرنا. حکم کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کو حکم دے رہے؟ فرشتوں کو. یہ خود فرشتہ تھا، بہت بڑا جو تو فرشتہ تھا. ہر جو تو آسمان کے الگ الگ جو تو اس میں آسمان میں اس کا نام الگ الگ تھا، اور بہت عبادت کیا. اتنی عبادت کراؤ گے ہم تو بہت زیادہ عبادت اس نے کیا، لیکن صرف ایک حکم کا انکار کر دیا اور وہ بات کو نہیں مانا. سب نے جیسے ان میں روح پھونکے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے شیطان سے کیا کہا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس بات نے تجھے روکے رکھا ہے؟ حکم میں نے دیا تھا سجدہ کرنے کا، پھر تو نے کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. تو شیطان کا اور اللہ کا مناظرہ ہو رہا ہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، وہ خلقتنی من طین، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. اور آگ کی خاصیت اونچائی پہ جاتی ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے آتی ہے. میں یہ نیچا ہے، میں اونچا ہوں. انا جب آ جاتی ہے نا تو پورا کھیل ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت مانگے. فرعون نے کیا بولا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں. وہ انا اندر کی جو ہے نا انسان کی، وہ سب سے خطرناک چیز ہے. وہ تمام اعمالوں کے لیے دماغ کا کام کرتی ہے، سارے عمل کو جو تو ختم کر دے. تو کیا کہا؟ میں نہیں کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا کہ پھر نکال دو اس کو. جنت سے نکالا گیا، ہکالا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو جو تو ذلیل کیا گیا ہے، لعین قرار دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور اور مردود قرار دیا گیا. تو پھر اب یہاں تک اور ایک واقعہ اس کے بعد، جب قیامت کا منظر قائم ہوگا تو قیامت سے قریب جو ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر روتے بیٹھیں گا. کون؟ ادھر دیکھو، کون رونا؟ شیطان روتے بیٹھے گا. اس کے رونے کو جبرائیل امین کو بڑا رحم آئے. اللہ کے پاس جا کے جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ وہ بہت روتے بیٹھا، اس کو بہت احساس ہوگا، اس کو پچھتاوا ہوگا، بہت زیادہ رو رہا ہو، اللہ تو اس کو معاف کر دینا. جبرائیل تم نہیں جانتے ہو اللہ. جب کوئی نزدیک والا بولتا تو ماننا پڑتا، ریلیشن جو ہے نا اس کو مینٹین کرنا پڑتا. تو بہت بولے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. اس کو جا کے یہ بولو جہاں پر تو آدم علیہ السلام کی قبر پہ بیٹھا ہے اسی وقت میں یہاں ایک سجدہ کر لے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. آسمان سے جبرائیل امین اتنی اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں، آ کے اسے کہتے ہیں چل اٹھ جا، رونا بند کر. کب بولیں گے؟ حشر کے میدان میں. رونا بند کر دے، اب تیرا مسئلہ حل ہو گیا. اور اس کا ہوگا تو ہمارا بھی ہوگا. پھر اس کے پیچھے ہم کو سب کو جنت میں آنا ہے. جتنے نمازی ہو تو جائیں گے، جو نہیں نماز پڑھنے والا وہ بھی جائے گا. اس کا ہوگا تو پھر ہمارا بھی ہوگا. کیونکہ سب سے بڑا ڈاؤ تو اس کی ڈاؤ ہے. شیطان کے ڈاؤ ایسے ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا تو ایک آدمی باہر سے بھاگتا ہے، اٹھو چھت گرنے والی ہے. ایسا بولا، دونوں باہر نکلے، چھت نیچے گر گئی. تو بولے شکریہ تمہارا بہت بہت، اگر تم نہیں بولتے تو میں مر جاتا. تم کون؟ تو بولے شیطان. شیطانوں کو بچائے گا ایگو، اس لیے تو بچایا. بولے اگر میں نہیں بولتا تو تب کے مر جاتا. مرتا تو شہید مرتا، اور شہید میرے بعد کہا جاتا اور میں تو جنت میں جان دوں گا. پورا باہر جا کے مار، یہاں کا مار رہا. یہ ڈاؤ ہے، کہیں نہ کہیں لا کے لپیٹ کے دے ہی دیتا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت مان. 80,000 ڈاؤ ہے اس کے پاس. اللہ ہم سب کی حفاظت مان. تو کیا کہا؟ کہنے لگے اسی وقت میں اس قبر کو سجدہ کر لے اور میں اللہ تعالیٰ سے تیری معافی نامہ لے کر آیا ہوں. اسی وقت میں جو تو سجدہ کر لے. کر لگا وہ سجدہ، اور میں ختم، پورا کھیل ختم.
ارے یہ زندہ تھا جب سجدہ نہیں کر سکا، اب کیا سے کرتا میں؟ کون بول رہا؟ واپس ناراض ہو کے چلے گئے اللہ سے، کہا اللہ بول میں نے کہا تھا نا اس کے اندر انائی بھی ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے غلطی سے توبہ کر ڈالے، اللہ نے کو معاف کر دیا۔ شیطان ضد پہ اڑا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ ضد پر اڑے رہے گا۔ تو معلوم پڑا کہ توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر ضد پر اڑے رہنا یہ شیطان ابلیس کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نہ دے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، ایک سلسلے کو ہم نے جو تو شروع کیا ہے، ایک ترتیب کو ہم نے قائم کرے ہے۔ تمہارے میرے مزاج میں کیا ہے، اذان ہوئی کچھ یاد نہیں آ رہا، سیدھا اٹھے کے ڈائریکٹ مسجد میں آ جا رہے، بلکہ اذانوں سے پہلے مسجد میں الحمدللہ 3 مسجدوں میں 4 مسجدوں میں جماعتیں فل۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اتنا ماحول بنا الحمدللہ، ایسا لگ رہا کہ جیسا رات دن بس یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے جب مصداق پہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت اچھی بات، اللہ قبول فرمائے۔ جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہترین کام کرے، اٹھاؤ اللہ دیکھ اللہ کی رحمت یہاں پر رسری، تو باہر کیا کر رہا، لے اٹھاؤ لے کے لا۔ ہمارا بھی ایک مزاج بن گیا، اٹھے کے چلے، اٹھے کہا ہے مسجد میں، ارے فون مار کیوں مسجد میں کیا کر رہا، تو کھا رہا سو رہا نہ رہا تو سب مسجد میں ماشاء اللہ۔ تو 1 مہینے کے ایسے ہی گیا کہ کمیٹی کے لوگوں نے بولے 1 مہینے کے حد تک ہے بولا، 11 مہینے پھر بعد میں کفر مار رہے ہیں، بعد میں نماز کو آنا باقی نہیں آنا، ایسا بولے گا۔ سب کے لیے سہولت، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادتوں کے لیے ہی ہے، اور عبادت کے لیے جب اللہ نے کر دیا ہے تو عبادت سے روکنے کا حق میرے کو نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ فی خرابہا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کرنے سے، اس کی یاد کرنے سے روک رہا ہو۔ تو ہم تو یہاں پہ بلانے والے ہیں، ہم تو آنے والے ہیں، لیکن یاد رکھو ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑا مجمع بھی ایسا ہے جو اب عید کے بعد اللہ ہم سب کی حفاظت نہ دے، میں کسی بدگمانی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو اپنی آنکھوں سے مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں۔ تو جو آنے والے یہاں لوگ ہیں، جو بیٹھنے والے ہیں، جنہوں نے مہینہ بھر اللہ سے عبادت کی ہے، وہ اس بات کی ہر نماز میں دعا کرے، اللہ رمضان میں تو نے بلایا تھا، ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ رمضان کے بعد نہیں بلا رہا؟ یہ سجدوں کی توفیق تو نے رمضان میں دیا تھا، یہ تلاوت کی توفیق رمضان میں دیا تھا، یہ تو نے ذکر اذکار کی تسبیح جو توفیق تو نے مجھے رمضان میں دیا تھا۔ اے اللہ میرے کسی گناہ کی نوسط سے، ان عبادتوں سے مجھے محروم مت کر۔ جب مانگیں گے نا تو اللہ توفیق دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ دے گا توفیق۔ تو جب ہم مانگتے ہیں تو وہ دے دیتا ہے، اور جب ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیا مانگیں گے؟ نمازوں کے پڑھنے کی توفیق کو مانگنا، قرآن پاک کی تلاوت کی کرنے کی توفیق کو مانگنا، اللہ کے نام لینے کی، یہ دل اللہ کے رہنے کا مسکن ہے، یہ دل میں اللہ رہتے ہیں۔ اگر اس دل میں اللہ نہیں رہیں گے تو یہ دل ویران ہو جائے گا، اور جو ویران ہو جاتا ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، وہاں مکڑیاں جالے قبضہ کر لیتی ہے۔ ویران گھر میں کوئی بھی قبضہ، ایک مکان بہت خوبصورت عالی شان بنایا، لیکن اس کے اندر جو تو سال بھر اس کو جو تو لاک مار کے چھوڑ دو، اب جب 1 سال کے بعد اس میں جائیں گے تو جا سکیں گے؟ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ صاف صفائی کرنا پڑے گا۔ یہ دل ہمارا دل ہے نا، چھوٹا سا دل ہے مومن کا، اور اللہ یہ فرما رہے اس چھوٹے سے مومن کے دل میں اس کے دل میں سما جاتا ہوں، اور میں اس کے شے رگ سے بھی قریب ہوں۔ انسان کی جو رگ ہے جو کٹ گئی تو وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے، وہ شے رگ سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس سے قریب ہوں۔ یہ دل اگر اللہ کی یاد سے اگر جو تو نہیں، اللہ کی یاد سے اگر یہ نہیں بھرے گا تو پھر مخلوق کی یاد اس کے اندر ہو۔ جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے اس دل میں مخلوق کا ڈر آ جاتا ہے۔ وہ دل مخلوق سے ڈرتا ہے، جو دل خالق سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر مخلوق سے ڈرنا پڑا۔ رات کو سویا اور اچانک بلی کو نہیں ماری، اٹھ کے بیٹھ گیا، کیا ہوا؟ ارے بلی تھی، اچھا بلی تھی کیا، مطلب بھوکیا تھا، ڈر گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا رہا۔ اور تجوری کے پاس میں زیادہ مال رہا ہے تو پھر تو نیند نہیں آتی اس کو، اور کبھی آ گئی تو کھڑ کر کے آواز دی تو پہلے پھڑ کر کے اٹھ جاتا، اور نہیں کچھ نہیں، وہ ادھر تھا۔ سوچو تو یہ دل اللہ کے رہنے کا مسکن ہے، جیسا ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ ہمارے مومنوں کے دل میں رہتے ہیں۔ اس دل کو اللہ کی یاد سے بھرو، اس کے ذکر کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور اس کی فرمایا جو تو ساری سنتوں پہ چلیں گے اور دین کے کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس دلوں کے اندر اللہ کی یاد کرو، اس کا استحضار اس دل میں پیدا ہو جائے گا، اس کی یاد ہو جائیں گی، اور وہ اندر سے ہر کاموں پہ بریک کریں گا، گناہ کے کاموں سے بچائیں گے۔ جس دل میں اللہ آ جاتے ہیں، وہ دل جس کے دل میں اللہ اندر سے آ جاتے ہیں، پھر وہ باہر کے گناہوں کے ماحول میں بھی نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر خدا دل سے نکل جاتا ہے، وہ مسجد کے اندر اس کا جسم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ
کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد کو مانگنا پڑے گا. اے اللہ یہ زبان تو نے دیا ہے ذکر کرنے کو دیا تھا, یہ زبان تو نے دیا ہے تلاوت کرنے کے لیے دیا تھا, یہ زبان تو نے دیا ہے یہ اچھائی کی بات کو حکم کرنے کے لیے دیا تھا, لیکن اللہ میری زبان یہ سب نہیں کر رہی ہے, یہ کسی کی چغلخوری میں لگی ہے, یہ کسی کی غیبت میں لگی ہے, یہ کسی کے بہتان میں لگی ہے, یہ کہیں نہ کہیں لگ رہی ہے. اے اللہ میری زبان کو کہیں اور نہ لگا دے, اللہ میری زبان کو تیرے ذکر میں لگا دے. اللہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ توفیق دیں گا, پھر اللہ کا نام دے. اللہ کا جب نام لیں گے تو ذکر بنے گا. اور ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد کو کہتے ہیں. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر اسے کہتے ہیں ہر اس چیز کا نام ذکر ہے جو دنیا کی یاد سے ہٹا کے اللہ کی یاد میں لگا دیا. اب ہم یہاں کس کی یاد میں بیٹھے بھائی؟ اللہ کی یاد میں. تو اب ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ ضروری کہ تسبیح لے کے بیٹھے تو ذکر, یہ ہمارا عمل ذکر ہے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ذکر ہے, تسبیح کی تجوید پڑھنا ہو رہی ہے یہ ذکر ہے, دین کی مجلس لگی ہے دین کی بات ہو رہی ہے یہ ذکر ہے. جس عمل سے بھی اللہ کی یاد کی جاتی ہے اس عمل کو ذکر کہتے ہیں. اس ذکر کو اللہ سے مانگنا پڑے. اللہ صبح شام میں اتنی ساری باتیں کرتا ہوں, یہ زبان دن نکلتے ہی جو اتنی چہچاتی ہے, کیا کیا بول دیتی ہے, پتہ نہیں کس کے دل پر کیا اس کے جو اثرات پڑتے نہیں معلوم. اللہ میری زبان کو حفاظت کرا دے. جب ذکر کریں گے تو اللہ پھر تو زبان کی حفاظت کرے. حدیث میں آتا ہے جب دن نکلتا ہے تو یہ زبان سارے اعضاء جو ہے تو اس زبان کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر زبان سے کہتے ہیں, کان, ہاتھ, پیر, دل, دماغ, سارے اعضاء زبان سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو صحیح چل, تو صحیح چلیں گی تو ہم پورا نظام صحیح چلے گا. اگر تیری زبان سے کچھ غلط نکلا تو گالی دے کے اندر چلے جاتی ہے. اور اس نے گالی دینے کے بعد جب فیٹ مارا آنکھیں پکڑا, آنکھیں نہیں بولی گالی تو میں نے نہیں دی تھی, انہیں ایک فیٹ مارا دانت توڑ ڈالا, انہیں گالی دیا یا برا بول ڈالا اس کو تو اس نے آیا مارا دانت توڑ ڈالا. دانت نے بولا گالی میں نے نہیں دیا تھا, گالی کن دیا تھا؟ زبان نے. پھر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہے اتنی چھوٹی سی مگر اتنی خطرناک ہے کہ ہزاروں تلواروں سے بڑھ کر اس کی جو گھاؤ خطرناک ہوتے ہیں. جس کے دل پہ لگ گئی نا تو جی محبتیں تھیں وہ نفرتوں میں بدل جاتی, جو اپناپن ہوتا وہ پرائے میں بدل جاتا, جو قریب آنے والے وہ دور چل جاتے. زبان کی حفاظت کے لیے کیا کرو؟ ذکر کریں گے, جب تلاوت کریں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ذکر زبان کو توفیق دے گا. ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے. اور دو چیزوں کا نام انسان ہے, ایک تو جسم کا نام ہے اور ایک روح کا نام ہے. جسم اگر جو ہمارا صحیح سلامت ہے اس لیے کہ روح ہے اس کے اندر, تو جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ساری انسانیت کیا کرتی؟ کھا رہے اچھے سے اچھا, پی رہے اچھے سے اچھا, اور بہت ساری غذائیں کھا رہے ہیں, بہت ساری سب کچھ ہے, زندہ ہے جسم ہمارا, بھاگ رہے دوڑ رہے, صبح دن نکلتے لوگ جو تو بھاگ رہے. میرا جسم صحیح رہے, لیکن جسم کے ساتھ اندر روح بھی ہے, وہ روح کیسی صحیح رہیں گی؟ ان کو روحانی اعمال جب دیں گے تو روح اندر سے زندہ رہیں گی. اور جس دن روح زندہ ہو گئی اس دن دنیا کے اندر اس سے بڑا طاقتور دنیا میں کوئی نہیں. جسم تو سب زندہ ہے, سب کے زندہ ہے الحمدللہ, لیکن جسم سے روح نکل چل جاتی, جسم مردہ ہو جاتا, فوراً لوگ اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دیتے. تو جسم کو زندہ رکھنا کمال نہیں ہے, وہ تو رکھنا ہے, صحت ہے, لیکن سب سے بڑا کمال کیا ہے ہمارا؟ روح کو زندہ رکھنا ہے. روح کو زندہ کیسے رکھیں گے؟ وہ اعمال قرآنی, وہ اعمال صالحہ جو اللہ نے بندوں کی طرف عائد کیے ہیں, ان تمام اعمالوں کا کرنا یہ دلوں کو جو تو اس کی غذا ہے, یہ روح کی غذا ہے. جب اس سے روح زندہ ہو جائیں گی, اندر کا زندہ ہو جانا ضروری ہے. جس دن یہ زندہ ہو گیا اس دن اس کی روحانی طاقت کے سامنے کوئی طاقت دنیا میں نہیں ٹکے. ایک موقع پر جنگ کے موقع پر جو کیا ہوا, خلاف فتح نہیں ہو رہا, بہت کوشش کی خلاف فتح کرنے کے لیے, نہیں ہو رہا. وہ جو امیر لشکر تھے صحابہ کے سامنے, جو ان کے جماعت کے امیر لشکر تھے, انہوں نے کیا کرے, باہر کھڑے رہے اور کھڑے رہ کے ایک نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ہم بھی نعرہ لگاتے نعرین, ارے رے رے کس کو بلا لیا؟ پہلے غلط آدمی کو بلا لیا تو کہاں سے مدد آئی, نعرین بول کے پکارا ہو, ارے رے مسجد میں نعرین کو پکارا ہو, نعرہ بول کے نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ایک نعرہ لگانے کی دیر تھی, باہر محل ادھر ہے اور یہاں قلعہ ادھر ہے, اور یہاں نعرہ لگائے, ادھر نعرہ لگانے کی دیر تھی, محل کے بڑے بڑے غمز دھڑا دھڑ نیچے گر گئے. کون سی طاقت تھی؟ توپ ڈالے, تلوار ڈالے, بڑے بڑے جو تو ایٹمی بم دھماکے کرے گیا, کچھ بھی نہیں کرے. کیا تاثیر ہے زبان میں؟ مسلمان کی زبان میں تاثیر ہے کہ اس کی زبان کے نکلے ہوئے جملے کو اللہ پورا کرتے ہیں. بشرط ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں. روح کو زندہ کرنے والے اعمال کریں گے, روح زندہ ہو جائیں گی. روح زندہ ہو جائیں گی تو قوم زندہ ہو جائیں گی. قوم زندہ ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ زندہ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے فیصلے کریں. ابھی ہمارا جسم زندہ ہے اللہ, ابھی ہماری روح زندہ نہیں دوست. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری 5 منٹ بچے انشاءاللہ, تھوڑا بے چین ہو رہے. اور یہ ساری باتیں جو ہے تو قربانی سے آئیں گی. کیسے آئیں گے؟ میں نے بول دیا, ہمیں بہت اچھا لگا بولنے کو, تم کو سننے کو, ہاں اچھا, بس بعد میں سبحان اللہ بحمدی تم تمہارے گھر کو میں لے کر, ایسا نہیں.
دل ایک تاثر لے ہمارا، اٹھنے سے پہلے عزائم ہو، نیت ہو، ارادے ہو، کچھ نہ کچھ کرنے کا حوصلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ساتھ جائے۔ ایک چھوٹا سا آخری واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک قلعے کو فتح کرنا تھا۔ اسلام جو ہے نا قربانیوں سے جو تو یہاں تک آیا، بغیر قربانی کے نہیں ملا۔ سارے نبی نے قربانی دی ہے، سارے صحابہ نے قربانی دی ہے، اللہ والوں نے دیے ہیں، آج بھی علماء کرام دے رہے ہیں اور آج بھی ان کے نام پہ ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قربانی چلے گی۔ تو ایک جنگ کے موقع پر کیا قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، سنو اتنی دھیان سے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ قلعے کا جو دروازے رہتے ہیں نا، وہ دروازے ایسے پٹ کھلنے والے دروازے نہیں تھے، ادھر دیکھو سب ایسے کھلنے والے نہیں تھے، بلکہ ایسے تھے کہ اس کے اندر وہ سکلی زنجیریں تھی، اس کو ایسا لپیٹتے تھے، ایسا رول ایسا مارتے تھے، اس کو ہینڈل گھماتے تھے تو وہ دروازہ کیا ہوتا تھا، ایسا آ کے کھل جاتا تھا، لاک ہو جاتا تھا، دروازہ بند۔ شام ہوئی کہ دروازہ بند، اب جب دن نکلتا اس کو کھولنا ہے تو اس کو ہینڈل سے گھمائیں گے یا جو اس کا سسٹم تھا کھولیں گے، تو وہ جو کیا ہوتا تھا ایسا آ کے نیچے زمین پہ بچ جاتا تھا، اور جہاں وہ بچتا جا ٹک جاتا تھا دروازہ، اس کے نیچے جو تو خندق بنی ہوئی تھی، کوئی دشمن ڈائریکٹ نہیں آنا، وہ جیسے آنے والا ہے تو انہوں دروازے کو اٹھا کے ایسا کھڑے کرتے تو قلعہ بند ہو جاتا تھا۔ اور وہ اگر فوج اونٹ پہ اور وہ اگر گھوڑوں پہ آئیں گے تو کیا کریں گے، وہ خندق میں گریں گے۔ اب انہوں نے کیا کرے، اندر سے محاصرہ کر لی، گھیر تو لیے باہر سے صحابہ نے، لیکن اندر سے یہ لوگ محفوظ ہو گئے، اور اب اندر آنے کا راستہ کوئی نہیں، باہر سے قلعے کے اطراف میں پوری خندق کھودی ہوئی ہے، اور ایک راستہ ہے بس آنے کا، اور وہ ہے دروازہ، اور وہ دروازہ انہوں نے بند کرے ہوئے ہیں۔ اب دروازہ جب ہی کھولے گا جب اندر والا کھولے گا، یا یہ کہ اندر والے نے نہیں کھولا تو باہر والوں کو اندر جا کے کھولنا پڑے گا۔ تو کیسا کھولیں گے، تھوڑا سا سوچو کیسا کھولیں گے؟ اندر جا کے کھولیں گے تو کیا گلے میں ہار نہیں ڈالیں گے، ویلکم السلام علیکم آئیے، لو گلے میں ہار ڈالو، کھولو ماشاء اللہ ویلکم، کھل گیا، ایسا کھولیں گے؟ تلواروں کی چھاؤں میں وہیں 2 منٹ میں جو تو گردن مار دیں گے۔ تو اندر والا تو کھولیں گا نہیں، اور باہر والا جب اندر جائیں گے تو جا نہیں سکیں گا، ایک تو جانا کا بھی مسئلہ ہے اور جا بھی سکیں گا نہیں، اور چلے گا کبھی اگر وہ تو کیا حال ہونے والا اس کا؟ ارے بہت دور سے بہت خود ہی مار کے آئے گا، تو ہٹو سب ہٹو رہے، لو کھولو، تم ہاتھ سے کھولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ مفتالی ابواب، ایسا بول رہی۔ کتنا خطرناک واقعہ ہے۔ اب آپس میں ساتھی مشورہ کرنے لگے کیا کرنا چاہیے، کیسا کیے، کرنا تو ہے، جانا تو ہے، فتح تو کرنا ہے، کیسا کریں گے؟ تو ایک کم عمر کا بچہ تھا، ہوگا 15-16 سال کا، کم عمر کا بچہ تھا، اس کے ذہن میں بات آئی، اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، اور اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے اپنے امیر جو لشکر تھے ان کے سامنے اس نے رائے رکھا، اور کیا بولا والا، میری ایک رائے ہے، مشورہ جب لینے گئے تو بولے میری بھی ایک رائے ہے، لیکن میں رائے دوں گا نہیں، بولے رائے ہے تو پھر دینا پڑے گی، میں نہیں دوں گا، بولے پھر اس شرط پہ دوں گا کہ میری رائے کو مانا جائے، بولے بہت اچھی بات، بول مانیں گے، انشاءاللہ مانیں گے، بولو مانیں گے، کیا رائے؟ بولے ایک کام کرو، جتنے صحابہ کرام یہاں پر ساتھی کھڑے ہیں یہ سب اپنے سر کے صافے کھول ڈالو، جو صافے بندھے ہوئے سب کھول ڈالو، لمبے کتنا بڑے صافے رکھ دیکھو سب کھولو، اور کھول کے اس کا بڑا جھولا بناؤ، تو وہاں سے یہاں تک جھولا بنائے لمبا، باندھ ڈالے صافے کھولے، اس میں میرے کو ڈال دو، اور آدھے ادھر کھڑے ہو جاؤ، آدھے ادھر کھڑے ہو جاؤ، اور سب مل کے ایک لمبا جھولا دو، اور دیتے رہو، اور سب مل کے بسم اللہ بول کے چھوڑ ڈالو، بس ایسا چھوڑ دو، تو کیا کریں گے جا کے وہ بچہ کیا کرے گا، بولو نا، قلعے کے اندر ہے، تو بولے نہیں ایسا نہیں، بولے بس میں نے آپ سے وعدہ کیا نا، میرے اللہ نے ذہن میں مجھے ڈالا، معاشرے میں خیر ہے، بس میرے کو اتنا کر کے دینا ہے، سب نے بولے یہ بہت اصرار کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، کیا کرے پھر مان صافے کھولے، اس کے بڑا جھولا بنائے، اور آدھے ادھر کھڑے ہو گئے، آدھے ادھر کھڑے ہو گئے، اور اس کو بچے کو ڈالے، اور جھولا دیے، لمبا جھولا سا بڑا جھولا تھا، دے، اور جب چھوڑے تلوار تو اس کے ہاتھ میں تھی، جیسے چھوڑے تو محل کی جو دروازہ تھا اس کے اوپر سے اندر نیچے گرا، نیچے گرتے ہی ہاتھ میں تلوار تھی، اور بڑی زنجیر لگی ہوئی، لوہے کی زنجیر پہ دروازہ لپٹا ہوا تھا، وہ جو زنجیریں تھیں، جیسے ہی نیچے گرا، اللہ اکبر بول کے زنجیر پہ جب مارا تلوار، دھڑ کر کے دروازہ ٹوٹا نیچے۔ کون کر رہا ہے؟ ادھر دیکھو، سو گئے کون کر رہا کیا ہے؟ ایک معصوم بچہ جس کی عمر بھی ابھی جوانی میں بھی پہنچا نہیں، وہ اس کے جذبات پہ اب کیا ہوگا، اس کے جیسے ہی آیا مارا تلوار، دھاڑ کر کے سگلی ٹوٹی اور دروازہ گرا، وہیں کے لوگوں نے مار کے اس کو وہیں قتل کر دیا، وہیں شہید کر ڈالے اس بچے کو۔ دروازہ کھلنے کی، دروازہ زنجیر ٹوٹی اور دروازہ دھپ کر کے کیا گرا، وہ جو خندق بنی اس کے اوپر گرتا، پوری فوج اندر، اب مارے سب کو فتح، سب کو جو تو قتل کر ڈالے، اور وہ قلعے پہ فتح ہو گئے۔ کب ہوتا ہے؟ تم سوچو تو صحیح، تم کو بولے کہ جا کے تلوار لے کے نکل جاؤ، بول رہے ارے صرف اذان ہوگی تو نماز کو آگا، گھر سے وضو کر کے آگا، تو یہی بہت بڑا جہاد ہے اس کا، جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، فرمایا ایسا ہے جیسا ہوتے جو تو جہاد کے لیے نکلا ہے، اٹھتا تو کرو کم سے کم،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب اس کا یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بس آخری نیت اور کوشش اس بات کی نیت کرو کہ جو سلسلہ نمازوں کا اور جو قرآن کریم کی تلاوت یہ سارے ہم نے شروع کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلے کو توڑو مت اللہ کے واسطے۔ ایک ساتھی بھی میرے بازو میں ہے اور وہ پورا مہینے بھر سے اگر نماز کو آ رہا ہوں گا اور میں نے دیکھ لیا کہ میرے ساتھ آتا تھا اور میں اس کو دیکھتا تھا اور وہ نہیں آ رہا ہوں گا، تو اللہ کے واسطے اس کی تشکیل کرو، اس کو سمجھاؤ کہ کیا ہوگا، رمضان میں تو آنا شروع ہوا تھا لیکن اب کیا بات ہے، وہ بتائیں گے مجبوری ہے، فلانا ہے، مسائل ہے، فلانے ہے، اس کو بتاؤ کہ مسائل کا حل نماز میں۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کا سلسلہ باقی رہے گا اور اللہ کے دین پہ چلنے کا سلسلہ جب باقی رہے گا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہوگی، اور جب اللہ کی مدد آ جائیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت، چاہے بیماری والی طاقت ہو، چاہے وہ دنیا کی وبائی والے ہو، کہ دنیا کی کوئی حکومت کی طاقت ہو، کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، بشرط ہے کہ تم مومن ہو جائے۔ اور مومن کی صفت یہ ہے جب اللہ کے لیے تو وہ آواز لگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو چین سے نہیں بٹھاتا اس وقت تک جب تک اس کو حکم نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب صحیح کرو، وہیں بیٹھے بیٹھے نماز کا طریقہ بتائیے، اس کے بعد فوراً جماعت کھڑے ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ عید کی نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، سبھی کرتے پڑھتے رہتے ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا دھیان پر ہو جائے تو انشاءاللہ تھوڑا یاددانی ہو جائے۔ دیکھو جیسا عید کی نماز ہم کو 2 رکعت پڑھنا ہے واجب، عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے واجب۔ کیا نیت کریں گے؟ نیت کرتا ہوں ہمیں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب، زائد 6 تکبیروں کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، واسطے اللہ کے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھیے۔ یہ جو اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے ہیں نا، یہ تکبیر کو نہیں گننے کا، یہ وہ تکبیر ہے جو روز باندھتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم کو 3 تکبیریں پڑھنا ہے، تو جیسے ہم نے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھا، ہاتھ باندھے تو فوراً اللہ اکبر بولنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ کیا پڑھا میں نے؟ اب مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس سے پہلے مجھے 3 تکبیر ادا کرنا ہے، ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر۔ اب پہلی تکبیر میں جب میں نے اللہ اکبر بول کے ثنا پڑھ لیا ہے تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 3 تکبیر ہے، تو ثنا کے فوراً بعد میں اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دو، کتنے ہو گئے؟ 2، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لو، کتنے تکبیر ہو گئی؟ اچھا 3 ہوئی کہ 4 ہوئی؟ ہاں یہ 3 ہی چھوڑی نہ تو بولیں گے 4 بول، تو آدمی اس میں تھوڑا گڑبڑ میں آیا تھا۔ کتنے تکبیر ہو گئی؟ ثنا کے بعد جب 3 تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لو۔ سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے، کوئی اور ضمہ سورہ کرنا ہے وہ کریں گے، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب اٹھ کے کھڑے رہیں گے دوسری رکعت کے لیے، اب کوئی ثنا نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، اب یہاں پر صرف ڈائریکٹ کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی، اس کے بعد ایک اور سورہ ضمہ سورہ پڑھا جائے گا۔ اب جب یہ سورہ فاتحہ اور ضمہ سورہ ہو گیا تو اب یہاں پر اور 3 ہم کو تکبیریں ادا کرنا ہے۔ کتنی کرنے کے؟ ٹھیک، رکوع میں جانے سے پہلے کرنا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، کتنے؟ 3 تکبیر ہو گئی، وہ 3 پہلی، یہ 3 ہو گئی۔ اب اللہ اکبر بول کے پھر اب جب رکوع میں جائیں گے، یہ تو روز جاتے رکوع میں، کہ پہلی بار جا رہے گی، ہوگا آسانی سے کوئی مشکل۔ اس کے بعد پھر تو قاعدہ ہوگا، خیرات ہوگی، سب ایک بات دھیان دیں گے سب۔ پہلی تکبیر میں کیا کرنے کا؟ جب امام صاحب اللہ اکبر بولے ایک بار، اس کے بعد امام صاحب کیا پڑھیں گے؟ سب بولو، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد امام صاحب کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، ایک میں نے بولا وہ ایک بھی گنیں گے، مطلب ایک بولے تم نے میں نے بھی 1 2 شروع کر دیا بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیسرے پہ باندھ دی۔ سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد ایک سورہ ہوگا، اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا، اور پھر جب امام صاحب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر سورہ فاتحہ ہوں گی، اس کے بعد ایک ضمہ سورہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 ہو گئی، پھر اللہ اکبر، رکوع میں چل جائیں گے، رکوع ہوگا، ساری چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ایک آخری تقاضا ایک رہ گیا، تھوڑی سی پھیلی گھما دیے کہ ہو گیا، ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وہ ہوگا تو اس کے بعد کیا کرتے تم؟ سیدھا گھر کو شروع میں تیار پڑا ہوگا، چلو لے بولا جلدی جلدی فٹافٹ کر دو، اس کے بعد جلدی، کیونکہ ویسے 10 کا ٹائم یہ تھے، 10 ہوتے آئے، 1 2 منٹ ہو صحیح، کیا ہو۔ اور نماز کے بعد بھی بالکل یہیں جمع ہو جاتے ہیں، یہیں مبارک گھر کو جا کے مبارک بات فون کیا، یہیں کھڑے شروع وہی گلے مل رہا، اب تو سے آ رہے سامنے والے اور گلے مل رہا، اس کا مطلب یہاں پر کچھ تو ہوا۔
काय को मौका देने का, घर में के लिए मिलने का, बाद में मिलने का। तो ऊपर के अंदर भी, ऊपर के हिस्से में भी जो थैली घुमाई जा रही है, ये घुमाने वाला कोई नहीं है, तो पहले कपड़ा वाला लेकर थैली घुमा, ऊपर के हिस्से में ऊपर वाले, उसके ऊपर वाले जो है, और इसमें जो तो मस्जिद के अखराजात का मसला है, इमाम साहब है, मौजूद साहब है, मस्जिद के अखराजात है, ये सारी चीज़ें रहती है। इसके ध्यान दें कि भाई इसको हम कभी हम जो तो मामूली मत समझे, हमारे भले हमारे 10 रुपये लगते होंगे, लेकिन ये 10 रुपये ही हमारी कितनी कीमती है हमको मालूम। किस वक्त अगर ये 10 रुपये जब नहीं आते तो जुम्मा का चंदा कम हो जाता, कम हुआ तो महीने का टारगेट खत्म हो जाता, और वो टारगेट खत्म हो गया तो इमाम मौजूद के तनख्वाह के वांदे हो जाते, क्योंकि आमदनी नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। अभी इंशाल्लाह जमात खड़े होगी, उससे पहले जो है तो वो ऊपर के हिस्से में, बाहर के हिस्से में भी थैली घुमा दो इंशाल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर का फरमाए। का रमज़ानों में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी ताउन करे, और वो हैसियत थी नहीं भी थी, कुछ भी थे, लेकिन इतना सारी रकम जमा करे, उनको हदिया दिया, ये मोहब्बत की अलामत है। ये दीन पे खर्च करने का जो अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, अपने करे, और उसका अल्लाह अजर दुनिया भी आखिरत में देने वाला है। हाँ, अल्लाह उसको कबूल फरमाए बेन किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर का फरमाए। ऊपर की अगर हो गई तो बोल तो बता दो, देखो ऊपर आवाज़ देके हो गई कि नहीं, वो उधर वो सेट। चलिए जज़ाकल्लाह। सफ़ेद दूर कर दीजिए। मैं करूँ मुख्तसर का बस